پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہیا وہ، احسن اچھا ہے، پسندیدہ ہے، حتی یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، یعنی میچور ایج تک پہنچ جائے۔ یبلغ اشدہ سے مراد یہ ہے کہ قوت، عقل اور اخلاقی طور پر پختہ ہو جائے، میچور ہو جائے۔ اور اس ٹاپک پر ہم بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اس کفالت میں بڑا محتاط رہے، یتیم کا مال نہ کھائے، اس کے قریب بھی نہ جائے، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ جو احسن طریقے سے لینا بنتا ہو، کیونکہ بہت سے یتیم کی کفالت کرنے والے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ بالفرض کسی یتیم کا بزنس سنبھالنا ہے، اب اس کفیل کے پاس اپنی جاب کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ یتیم کا بزنس سنبھالے گا اور ایک مناسب سیلری وہ لے لے گا، ایک مناسب تنخواہ وہ اٹھا سکتا ہے۔ الا باللتی ہی احسن میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تم ضرورت مند ہو تو یتیم کے مال میں سے معروف طریقے سے لے سکتے ہو، ادروائز آپ دیکھیے تو یتیم کے ساتھ ہر طرح کی خیر خواہی کرنا فرض ہے، اور یہاں سے حرمت کا معنی پیدا کرنا ہو تو جملہ کیا بنے گا کہ یتیم کے مال کے قریب جانا بھی حرام ہے، یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات ہے۔ اب یتیم کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کے مال کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، جو اس کو وراثت میں ملا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی جائیداد ہو سکتی ہے، کوئی زمین ہو سکتی ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، اور وہ یتیم اس کی حفاظت کی اہلیت نہیں رکھتا، ابھی وہ چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے مال کی حفاظت پورے خلوص کے ساتھ کی جائے جب تک وہ بلوغت تک نہیں پہنچ جاتا، شعور کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچہ شعور کی عمر تک پہنچے تو اس کا مال ہی ختم ہو گیا ہو، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیل ناپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ناپ تول میں کمی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لیتے وقت لوگ ناپ پورا لیتے ہیں مگر دیتے وقت ایسا نہیں کرتے، بلکہ ڈنڈی مار کر دوسروں کو کم دیتے ہیں۔ یہ انتہائی برے اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ قوم شعیب میں یہی تو اخلاقی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ کر دیے گئے۔ آج اس امت میں یہ چیز کتنی عام ہے، جب بھی کوئی چیز بیچیں جھکتے تول کے ساتھ بیچیں، ایک سیف سائڈ لے لیں کہ تول جھکتا ہوا ہے یعنی زیادہ ہی دیا ہے خریدنے والے کو۔ جو بھی سمجھدار دکاندار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکتے تول کے ساتھ ہی بیچتے ہیں کہ کچھ پرسنٹیج خریدنے والے کے پاس بے شک زیادہ چلی جائے، میرے پاس نہ رہ جائے، کیونکہ ناپ تول کی کمی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المطففین میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ
کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب اپنے لینے کی باری آئی تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، جب خود کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسن کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ نکلف کا لفظ تکلیف سے ہے، معنی کسی سے ایسی ڈیمانڈ کرنا جو اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یہاں یہ بات کیوں آئی؟ وہ اس لیے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جن باتوں کا تمہیں اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دے رہا ہے وہ ایسے نہیں کہ تم اس پر عمل نہ کر سکو، یہ قابل عمل احکامات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ قابل عمل نہ ہوتے تو اللہ ان باتوں کا تمہیں حکم ہی نہ دیتا، جیسے کہ شرک سے بچنا انسان کے بس میں ہے، والدین کی فرما برداری کرنا انسان کے بس میں ہے، اسی طرح سے دیگر جتنے بھی احکامات بتائے گئے ہیں ان سے بچنا انسان کے بس میں ہے۔ یہ تمام احکامات قابل عمل ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان احکامات کے بیچ میں فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ وسعت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو کام کرنے کا کہا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل ایسا ہے کہ جس کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا جس پر ہم پریکٹس نہ کر سکتے ہو، یہ اللہ کو اصول ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب کہو تم یعنی بات کرو تم، فَاعْدِلُوا، تو عدل کرو۔ بہت اہم میسج، بہت زبردست حکم کہ جب بھی بات کرو تو عدل پر مبنی بات کرو۔ کیا ہم سب اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ جو بات کرتے ہوں صحیح کرتے ہوں؟ کتنی دفعہ ہمارے منہ سے غلط باتیں نکلتی ہیں، کتنی دفعہ، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا کچھ غلط کہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی بات کرو، فَاعْدِلُوا، عدل پر مبنی بات کرو، وَلَوْ كَانَ، اور اگرچہ ہوں، ذَا قُرْبَى، قریبی رشتہ دار۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہو وہ بھی غلط بات کر رہا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی مت کرو۔ غلط بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، خواہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اسپیشل معنی بھی اس حصے کا لیا جاتا ہے کہ جب مقدمات کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، خواہ وہ شخص جس کو انصاف کی بات کہنے سے یا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے سے نقصان ہی پہنچ رہا ہو، خواہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ناانصافی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں حرمت کے لیے کیسے جملہ بنائیں گے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کو حرام قرار دے دیا ہے، چاہے انصاف والی بات کہنے والے کو جتنا بھی نقصان پہنچ رہا ہو۔ انصاف والی بات کرنے سے چاہے قریبی رشتہ دار کو بھی نقصان پہنچ رہا ہو، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو، اپنا کوئی قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، انصاف والی بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے، عدل پر مبنی بات کرنی ہے۔
آج تو یہ ناانصافیاں گھر گھر میں موجود ہیں، گھر گھر میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور پتہ ہے لوگوں کو کہ ناانصافی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے نہیں اللہ سے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے امید کیا رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے، لیکن ہم بے شک لوگوں سے ناانصافیاں کرتے رہے۔ اچھا، ہم ناانصافیاں اللہ کے ساتھ بھی کر جاتے ہیں۔ کیسے؟ عبادات میں بھی ہم ناانصافی کر جاتے ہیں، اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے، تو یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہے نا۔ اور جو حدیث میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی کہ جس میں بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں تم کو، وہ ہے قول الزور، جھوٹ بات کرنا، یا ایسی ہی جھوٹی شہادت۔ کیونکہ انسان جب عدل پر مبنی بات نہیں کر رہا ہوتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ یا تو انسان عدل پر مبنی بات کرے گا یا پھر جھوٹ پر مبنی بات کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہاں اللہ کے عہد سے مراد عہد الست ہے، اس کا انشاءاللہ آپ ذکر پڑھیں گے آگے سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ عہد الست وہ وعدہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، ہم سب روحیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی جب ہم دنیا میں آئیں گے تو آپ کو رب مانتے ہوئے آپ کی تمام باتوں کو ہم مانیں گے۔ تو یہاں عہد سے مراد عہد الست ہے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے یہ عہد الست آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں، میموری بھی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا بھی تھا یا نہیں لیا تھا، مجھے تو یاد نہیں۔ تو ہماری زندگی کی ایسی کتنی باتیں ہیں جو ہمیں یاد نہیں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پچھلے مہینے میں اسی تاریخ کو دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا، آپ کہیں گے مجھے تو یاد نہیں۔ تو کیا نہیں کھایا تھا؟ کھایا تو تھا پر یاد نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے وہ منظر تو یاد نہیں کہ ہم عالم ارواح میں کھڑے ہیں اور ہماری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا اور ہم نے یہ جواب دیا، ہمیں وہ منظر یاد نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عہد الست کو ہمارے اندر بلٹ ان کر دیا ہے، توحید کو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دیا ہے۔ ہم فطرت پر پیدا ہوئے ہیں نا، اور فطرت کیا ہے؟ توحید، اللہ کی پہچان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر اپنی پہچان کو بلٹ ان کر دیا ہے۔ ہم سب فطرت پر پیدا کیے گئے، ہم سب اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان فطرت پر کب آتا ہے پوری طرح سے؟ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی اور یاد نہیں آتا، صرف اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہ عین فطرت پر ہونا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید پر پیدا کیا ہے، فطرت پر پیدا کیا ہے۔ پھر یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو آس پاس کی گندگیوں سے آلودہ کرتا ہے، شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے۔ پھر وَبِعَهْدِ اللَّهِ سے دوسری مراد انسانوں سے کیے ہوئے وعدے بھی ہیں، جس میں نکاح، بیوع کہتے ہیں تجارت کو، بزنس کو، اسی طرح سے قسم وغیرہ اور بھی دیگر وعدے وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ پھر اسی طرح سے اللہ سے کیے ہوئے اسپیشل وعدے، مثلا آپ نے کوئی نظر مانی ہے اللہ کے لیے، اس کو بھی پورا کریں۔
تو اس حکم سے حرمت کا جملہ کیسے بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے کو حرام قرار دے دیا ہے. کتنا اسٹرانگ میسج ہے. ہم وعدے نہیں توڑ سکتے، وعدہ توڑنا حرام ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہو، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ کیا ہوا ہو. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عہد کو پورا کرو. سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا، ہر وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیوں پورا نہیں کیا. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، یہ بھی وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے. جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ وعدے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے. آپ ایز اسٹوڈنٹ کمیٹڈ ہیں، ہم ایز ٹیچر کمیٹڈ ہیں. اگر ہم بیوی ہیں تو کچھ ذمہ داریوں سے جڑی ہوئی ہیں، اگر ہم بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو بھی کردار ہم ادا کر رہی ہیں اس دنیا میں، اور ان کردار سے جڑی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو پورا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. یہ سارے وہ وعدے ہیں جو ہمارے ذمے لگائے گئے، اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہر وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ، یہ بات وصیت کرتا ہے وہ تمہیں ساتھ اس کے لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو، یعنی تم نصیحت حاصل کرو، اور اس سے پہلے تم جن خرابیوں میں مبتلا تھے انہیں چھوڑ دو اور ان سے باز آ جاؤ. کیونکہ نصیحت کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی پچھلی خرابیوں کو چھوڑتا ہے، پچھلی غلطیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور باز آ جاتا ہے. اس سے پہلے آیا تھا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اب کیا آ رہا ہے؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. کیونکہ جب انسان عقل سے کام لیتا ہے نا تو نصیحت پکڑتا ہے. اور نصیحت پکڑنا کیا ہے؟ کہ پہلے جن خرابیوں میں مبتلا تھے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اس سے باز آیا جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک یہ صراطی میرا راستہ ہے، مستقیما سیدھا، فاتبعوہ، پس پیروی کرو اس کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی پر ہی تم کو چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین اسلام پر چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ہی صراط مستقیم پر چلنا ہے. اسلام ہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے. جو اسلام پر چلتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ دے گا، دوسرا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا. تو اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی توحید اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہی در حقیقت صراط مستقیم ہے. شریعت الہی کے یہ بنیادی احکامات سیدھی شاہراہ ہیں، اسی کو ہی فالو کرنا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ورنہ وہ جدا کر دیں گے تم کو، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، اور تم دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے.
کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنا حرام کر دیا ہے. صرف اور صرف سیدھے راستے پر چلنا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ایک خط کھینچا، اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچے، دائیں بائیں اور بھی لائنز ڈرا کی اور فرمایا یہ ایسے راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے سمجھا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور متفرق راستے کیا ہیں. اور کچھ لائنز ڈرا کی، ایک سیدھی لائن بنائی اور کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور آس پاس دائیں اور بائیں کچھ اور لائنز بھی ڈرا کی اور اس ایگزامپل سے بتایا کہ یہ متفرق راستے ہیں اور ہر راستے پر شیطان ہے، ہر راستے پر شیطان ہے. آپ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں تو گئے کام سے. ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح سے بیان کی ہے کہ جیسے ایک راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہوں اور ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہوں، دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے ہوں. راستے کے دروازے پر ایک دعوت دینے والا یہ دعوت دے رہا ہو کہ اے لوگوں آؤ اور سب کے سب صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ اور الگ الگ راستے اختیار نہ کرو. اور ایک دعوت دینے والا راستے کے درمیان میں بھی دعوت دیتا ہے. جب کوئی انسان ان میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ جو دیواروں میں دروازے بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی انسان اس کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس تجھ پر، اسے نہ کھولو کیونکہ اگر تم نے اسے کھولا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مثال کی وضاحت کرتے ہوئے راستے سے مراد اسلام ہے، دو دیواروں سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ امور ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. راستے کے کنارے کے دائی سے مراد کتاب اللہ ہے. وہ جو دائی بلا رہا ہے نا کہ سیدھے راستے پر چلو، وہ اللہ کی کتاب ہے. اور راستے کے وسط میں جو دعوت دینے والا ہے اس سے مراد وہ واعظ ہے، یعنی واعظ کرنے والا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے. اس مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ضمیر رکھا ہے جو آپ کو ہر غلط راستے پر جانے پر ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ملامت کرنے والا ضمیر ہے نا، یہ بھی وہ ضمیر ہے جو زندہ ہے. ٹھیک ہے، پھر انسان اس ضمیر کو مار دیتا ہے یا پھر اس کو سلا دیتا ہے، پھر ضمیر کی آواز نہیں آتی اس کو. اب آپ دیکھیں تو کتنی خوبصورت مثال ہے. اگر آپ کو یاد ہو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر تو اس میں ہم نے یہ والی حدیث بیان کی تھی. ایکچولی یہ صراط مستقیم کی مثال ہے اور اتنی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ پہلے ایک پورا اسکیچ آپ کے مائنڈ میں بنوایا ہے اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. آپ اور میں بھی اپنی زندگی سے اس مثال کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے کھلے دروازے ہمیں بھی ملتے ہیں کہ جس میں ہم بہت سموتھلی انٹر ہو سکتے ہیں اگر ارادہ کریں تو، لیکن بچا لیتے اگر اپنے آپ کو، اس ارادے کو ترک بھی کرتے تھے تو بھی اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت دیتا ہے. تو یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے اور متفرق راستوں پر نہیں چلنا ہے.
ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ذالکم یہ بات، وصواکم وصیت کرتا ہے وہ تمہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے بہی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو. اب آپ دیکھیے تو تذکرون کا اگلا مرحلہ، اگلا اسٹیج تتقون. جب کوئی انسان عقل سے کام لے گا تو وہ نصیحت پکڑے گا، اور جب وہ نصیحت پکڑے گا تو متقی بنے گا. تو انسان متقی بن نہیں سکتا جب تک ان احکامات پر عمل نہ کرے. ان احکامات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس آیت کا جو اختتام ہے وہ بھی پچھلی 2 آیتوں کے اختتام سے انٹر ریلیٹڈ ہے. آپ دیکھیں تو آیت 151 کا اختتام کیسے ہوا؟ ذالکم وصواکم بہ لعلکم تعقلون. پھر آیت 152 کا اختتام کیسے ہوا؟ ذالکم وصواکم بہ لعلکم تذکرون. اور آیت نمبر 153 کا اختتام ذالکم وصواکم بہ لعلکم تتقون. یعنی پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ تعقلون، اور دوسرا اسٹیپ تذکرون، اور تیسرا اسٹیپ تتقون. کتنی انٹر ریلیٹڈ ہیں آیات. اور آپ دیکھیں جتنی بھی اینڈنگ کی گئی ہے اس میں ذالکا کی بجائے ذالکم کہا گیا. یہ بھی اس ہم اشارہ ہی ہے، لیکن یہ انداز تب اختیار کیا جاتا ہے جب کوئی حکم بہت اہم ہو، بہت امپورٹنٹ ہو. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے ذالکم اللہ ربکم. ذالکم یہ اللہ تعالیٰ ہے، ربکم رب تمہارا. بالکل اسی طرح سے ان احکامات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ذالکم کہا گیا. حالانکہ وصواکم میں کم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، ذالکم میں کم کی ضمیر نہیں ہے. ذالکم ایک انداز ہے بات کرنے کا، یہ بالکل اسم اشارہ ہی ہے ذالکا کی طرح، لیکن اس انداز سے یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت اہم ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت خاص ہیں. اور پھر اس کا خاص ہونا، اس کا اہم ہونا وصواکم کے لفظ کے ساتھ بھی ظاہر کیا گیا ہے. کیونکہ وصیت کسے کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم کو. ایسا حکم جس کی بڑی تاکید ہو. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا
وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ان آیات پر مجھ سے بیعت کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیات کو تلاوت فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، جو ان میں سے کسی چیز کو کم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے تو وہ اس کی سزا ہوگی، اور جسے آخرت تک مہلت دے دی جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت جو ہم نے پڑھی کہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کو دیکھنا چاہتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے تو وہ ان آیات کو پڑھ لیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام خود ساختہ شریعتوں کا انکار کیا ہے جو لوگوں نے بنا کے رکھی ہیں اور خوامخواہ اپنے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر حرام کی ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز جو حرام ہے وہ ہے شرک، شرک کرنا حرام ہے۔ دوسری چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا حرام ہے۔ تیسری چیز اپنی اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ چوتھی چیز فواحش کے قریب جانا حرام ہے۔ پانچویں چیز قتل انسانی، کسی بھی انسان کا ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ چھٹی چیز یتیم کے مال کے قریب جانا بھی حرام ہے۔ ساتویں چیز ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ آٹھویں چیز ناانصافی کرنا حرام ہے۔ نویں چیز وعدوں کو پورا نہ کرنا حرام ہے۔ 10ویں چیز متفرق راستوں پر چلنا حرام ہے۔ یہ وہ 10 احکامات ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ بہت اہم آیات ہیں اور اس میں بہت سارا غور و فکر بھی ہے۔ ایک ایک حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں گے ہم سب انشاءاللہ کہ کیا واقعی ہم ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کمی کوتاہی نظر آئے اس کو ٹھیک کریں۔ دیکھیں اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی نا تو کوئی اور ہماری اصلاح نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہم غلط کر کے بھی خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور یہ آج ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ المیہ کہتے ہیں دکھ کی بات ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی کہہ بھی رہا ہو نا کہ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں تو بھی ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر نہ تو نرمی رہی ہے نہ ہمارے اندر عاجزی ہے، الا ماشاء اللہ اگر کسی میں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں ان تمام احکامات کے ساتھ ہم سب آزمائے جا رہے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو؟
جو بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں نا، جو کرنے کے کام ہیں اور جن سے ہمیں روکا گیا ہے، ان تمام احکامات سے ہم آزمائے جا رہے ہیں. اور جو یہ 10 احکامات ان آیات میں ہیں، اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ انعام کی محکم آیات ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے آیات محکمات پڑھی تھیں، اور اس کے اپوزٹ ہم نے آیات متشابہات بھی پڑھی تھی. محکمات کیا ہیں؟ ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل ہیں، جس کو پریکٹس میں لانا کمپلسری ہے ہم سب کے لیے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. تو اگر ہم ان احکامات کو پراپرلی پریکٹس کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کمی کوتاہی کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو سدھار لیں. اور چونکہ قیامت قریب ہے اور ہم بہت ساری علامات قیامت بھی دیکھ رہے ہیں، اچانک موتوں کا ہونا دیکھ رہے ہیں نا ہم سب، بیماریوں کا اس طرح سے ظاہر ہونا جو پہلے نہیں سننے میں آتی تھی. بہت ساری ایسی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں جو قرب قیامت کی واضح نشانیاں ہیں. اور یہ تو چلیں بڑی قیامت کی بات ہو رہی ہے، ہم سب کی قیامت اپنی موت تو جانے کتنی قریب ہے ہمیں نہیں پتا. تو اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی تو دیٹس گڈ، تو اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں کی یا کچھ پرسنٹیج اپنے آپ کو گرانٹس دے دی نا ہم نے کہ چلو میں اتنی تو ٹھیک ہوں، تھوڑی بہت اگر میں گڑبڑ میں ہوں تو خیر ہے، اللہ معاف کرے گا. اگر پکڑ آ گئی نا کسی بات پر، کیونکہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کوئی مجھے ان آیات پر عمل کرنے کی کنفرمیشن دیتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. لیکن اگر کوئی کمی کرتا ہے، دیکھیں یہ نہیں کہا کہ کمپلیٹلی نہیں کرتا، کہا اگر کسی چیز کو کم کرتا ہے اور اگر اللہ اس کو پکڑ لے تو یہ دنیاوی سزا ہے، اخروی سزا اپنی جگہ باقی رہے گی. اور اگر کسی کو مہلت مل جاتی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے کہ کرتے رہیں گناہ کرتے رہیں گناہ، پھر جب وہ ایکسٹریم لیول پر پہنچ جائیں گے تو میں ان کو پکڑوں گا تاکہ بڑی سے بڑی سزا دے سکوں. تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آخر میں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے. لیکن یہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمبل ہونا ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے نہیں تھے، پھر اللہ اس کو عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم طبیعت تھے تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ پھر اس کو عذاب دے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. لیکن جس کو مہلت ملتی ہے سرکشی کے باوجود بھی، تو اس کا انجام اچھا تو نہیں ہے، اس کو کوئی بخشش تو نہیں مل جائے گی یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، بے شک تمہارے جتنے بھی گناہ تھے کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. ایسی ناانصافی تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور ان آیات کو حفظ کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری سورہ انعام کا خلاصہ ہے، کنکلوژن ہے. محکم آیات ہیں، اس کا حکم تا قیامت باقی ہے. ان احکامات سے ہماری آخرت جڑی ہے، واضح ہیں جتنی آیات پڑھی ہیں. چلیں الحمدللہ اس لیسن کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. الہی آمین.